بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں تھوڑا سا را شوڈ گرو اپ. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ دے شوڈ گرو اپ, بڑے ہو جائیں تھوڑے سے, اور کوشش کریں, اگر نہیں بھی ہو سکتے تو پھر بھی کوشش کریں تھوڑے بڑے ہونے کی, بڑا بننے کی. اور جو اسٹریٹجیز ہیں ان کی جو دوسرے ممالک میں, یا میں پاکستان کی بات کر لیتا ہوں پہلے, پاکستان کے اندر جو جس طریقے سے وہ اپنا آپریٹ کرتے ہیں, جس طریقے سے, اس میں ذرا تھوڑی سی اسٹریٹجی اگر تھوڑی سی بہتر بنا لینا تو بہت اچھا ہوگا. میرا مشورہ ہے, اور یہ میرے را کے ہیڈ کو مشورہ ہے یہ, کیونکہ آپ جس طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بہت آبسلیٹ طریقہ ہے, اور اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی راکٹ سائنس نہیں ہوتی ہے جس طریقے سے آپ آپریٹ کر رہے ہیں. بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن کمال ہی ہو گیا. اچھا خیر, اس کے علاوہ آپ کوشش جو کر رہے ہیں, جس طریقے سے آپ ٹارگٹ کر کے, اور بندے جہاں سے آپ نے اکٹھے کیے کہ پنجابی بول سکے, یا اس کے ساتھ جناب کچھ اور طریقے سے آپ نے, میں لمبی ڈیٹیل میں کیا جاؤں, سارا دن آپ سنتے رہے ہوں گے, اور میرے خیال میں کافی حد تک را جو ہے ایکسپوز ہو چکا ہے. اب اس سے زیادہ ایکسپوز اور کیا ہوگا را, ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں جو people who are sitting in the corridors of power, میں پوری دنیا کے کوریڈورز آف پاور کی بات کر رہا ہوں, ان کو میرے خیال میں بہت اچھا میسج ہے کہ جناب کس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر, یعنی کہ پاکستان کے اندر, کس طریقے سے آپریشنز کرنے کی کوشش کر رہا ہے را, اور اتنے بھونڈے طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ جناب پکڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے میں اس میں اور کیا کہہ سکتا ہوں, اس سے لمبی بات میں نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ میرے خیال میں جو میسج دینا تھا, میں نے جو را کے چیف کو میں نے میسج دینا تھا وہ میں دے چکا. پورس بارڈر ہے, ساری دنیا کو پتا ہے. ہمارے پاس جناب یہاں پہ ریفیوجیز ہیں, ریفیوجیز سارے ہمارے پاس جو ہیں افغان ریفیوجیز وہ اچھے لوگ ہیں, میجورٹی آف دیم آر گڈ پیپل, اور ہم نے ان کو ہوسٹ کیا ہوا ہے, ان کو مہمانداری کر رہے ہیں ان کی پچھلے کئی سالوں سے, بلکہ کئی دہائیوں سے. تو وہ ہم نے ان کے ساتھ اچھا تعلق بھی رکھا ہوا ہے, وہ بھی اچھے شہری بنے ہوئے ہیں, کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے. بٹ میرے خیال میں اٹس ہائی ٹائم کہ اب وہ واپس جائیں, باعزت طریقے سے ان کو واپسی کا کوئی طریقہ کار بنایا جانا چاہیے. اب آپ یہ کہیں جناب کہ اس میں سے اکا دکا لوگ جو آ کے ان کیمپس میں اندر گھس جاتے ہیں, اور گھس کے جناب وہ کہیں کہ جناب ان کو آپ پکڑتے کیوں نہیں ہیں, یعنی کہ دنیا کے جو آبزرویشنز آتی ہیں کہ جی آپ ان کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں, تسی آ کے پھڑ لو, تسی دیکھ لو. It's not an easy job. It's a difficult job because we are hosting those people inside Pakistan from the last almost like 3 to 4 decades. اور وہ جس طریقے سے ہم ان کو ہوسٹ کر رہے ہیں, I'm repeating myself again over here that all of them are not bad people. Majority of them are like good people. And it's high time we should send them back because the forces are out. The NATO forces are out, the American forces are pulled out. So now it's high time that they should go back to their places, their homes, where they have come from. اور اس میں میرے خیال میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں باعزت طریقے سے انہیں واپس بھیجنا چاہیے. کون سا دنیا کا ایسا ملک ہے, جی مجھے بتائیں, کون سا دنیا کا ایسا ملک ہے, مجھے ایک چھوٹے سے چھوٹا بتا دیں, بڑے کی تو بات ہی چھوڑ دیں, چھوٹے سے چھوٹا ملک بتا دیں آپ مجھے, کون سا ایسا ملک ہے جو اتنی تعداد میں جو یہاں پہ ریفیوجیز ہیں ان کو ہوسٹ کرے گا. کوئی ملک برداشت کرتا ہے ریفیوجیز کو, کوئی ملک لیتا ہے, ایکسپٹ کرتا ہے ان لوگوں کو, ریفیوجیز کو؟ کتنا مشکل کام ہے. ہم آئے دن یہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا پہ ہم جہاں باتیں سنتے رہتے ہیں جناب, دیکھتے رہتے ہیں کہ جناب اتنے ریفیوجیز آئے, بوٹ میں جناب ان کو واپس بھیج دیا گیا, ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دی گئی, ان کو لک آفٹر کیا گیا, they were provided with food, but then again they were packed back to square one. چلو جی ختم ہوگی گل. Now what? دیکھیں ہم لوگ ایک سچویشن میں ہیں, اور اس سچویشن میں ہم ساری زندگی نہیں رہ سکتے, اور ریالٹی چیک یہ ہے کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے, اور ہم نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کیا ہوا ہے. وی آر مینٹلی پریپیئرڈ, اور ہم تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جو فال بیک ہونا ہے, جو فال آؤٹ ہونا ہے پاکستان کے اوپر, جو ہم چاہتے ہی ہیں کہ بڑے اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے افغانستان کے اندر جو افغان لوگ چاہتے ہیں, افغان عوام جو چاہتے ہیں, جس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہی ہیں کہ جناب وہ ان کی حکمرانی کریں. ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ وہاں پہ کون حکمران ہوتا ہے کون نہیں. لیکن ایک انفارمیشن دے دوں آپ کو میں, 3,000 آفیسرز
Indian officers from intelligence outfits, majority of them, they are still based in Afghanistan. وہ کیا کر رہے ہیں جی وہاں پہ؟ ٹھیک ہے. سو آپ اس سے آگے بھی میں جا سکتا ہوں, میں نام بھی لے سکتا ہوں ان لوگوں کے جو لوگ یہاں پہ جناب بڑی بڑی باتیں کر کے یا آپریشنز کر رہے تھے یہاں پہ, اور جو جس طریقے سے وہ یہاں پہ آ کے آپریٹ کیا انہوں نے لاہور کے اندر. سو وی انڈرسٹینڈ واٹ از ہیپننگ. ٹھیک ہے, وی آر ناٹ اگنورینٹ آف اٹ, وی آر مینٹلی پریپیئرڈ فار دیٹ. آئی ریپیٹ مائی سیلف اگین, اینڈ اسٹریٹجکلی وی ہیو ڈرافٹڈ اے اسٹریٹجی, اور جو ہم جس پہ ہم عمل درآمد کریں گے. سو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ہم پہلے بھی فیس کر چکے ہیں اس سچویشن کو, ہم دوبارہ بھی فیس کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اب ہم تھوڑا سا ڈیفینسو پہ نہیں جائیں گے. وی ول ناٹ گو آن ڈیفینسو ناؤ, بیکاز اٹس ٹائم دیٹ وی شوڈ لائک ٹیل دا ورلڈ دیٹ وی آر آلسو ہیومن بینگس, اور ہمیں بھی جناب یہاں پہ رہنے کا حق ہے. اور جغرافکلی ہم ایسے پلیسڈ ہیں کہ ہمارا پورس بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ. افغانستان کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ایشو یہ ہے کہ ایک گھر اگر دیکھا جائے تو اس کا فرنٹ یارڈ جو ہے پاکستان کے اندر ہے, اور اس کا بیک یارڈ جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہے. سو اس قسم کا بارڈر ہے ہمارا. ہم نے فینسنگ کر لی ہے, فینسنگ ہم نے کر لی ہوئی ہے, فینسنگ ہم نے کر لی ہوئی ہے. وی آر آلموسٹ ڈن ود دا فینسنگ. ٹھیک ہے, لیکن دین اگین 15% 10% فینسنگ رہتی ہے. اور پورس بارڈر میں بار بار جس کا ذکر کر رہا ہوں, 100% ہم سیل نہیں کر سکتے, لیکن ہم جس طریقے سے اس کو مینج کریں گے اور کر رہے ہیں, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, ہم کر رہے ہیں, اس کو مینج کر رہے ہیں. ہم نے جو ڈپلائمنٹ کی ہے وہ بہت اچھی ڈپلائمنٹ ہے, اور اس میں کوئی ہم نے لوپ ہولز نہیں چھوڑے ہوئے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں دس از اے میسج کہ وی ہیو, ہمارے کوئی لوپ ہولز نہیں ہے بارڈر پہ, لیکن پورس بارڈر ہے. پورس بارڈر سمجھ لیں آپ کہ پورس بارڈر ہے, لیکن لوپ ہولز ہم نے کوئی نہیں چھوڑے. ہم نے جتنے لوپ ہولز تھے ان کو کیپ کیا ہوا. انٹرنلی آپ ہمارے بندوں کو اگر کھینچنا چاہتے ہیں, ہمارے جو بندے ہیں جو یہاں پہ رہ کے جا چکے ہیں یا رہ رہے ہیں یا جو انفلٹریٹ کرائے ہوئے ہیں, آپ نے, میں را کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو انفلٹریٹ کرائے ہوئے ہیں, بلیو یو می, میجورٹی آف دا پیپل جو آپ لوگوں نے یہاں پہ بھیجے ہوئے ہیں, we are watching them very closely, and you'll be busted. Raw will be busted. Another move and Raw will be busted. I tell you one thing, rest assured Raw will be busted. Another move and they will be busted, because we are very very careful and we are watching each and every move. سو اس پہ ذرا تھوڑا سا احتیاط کریں. یہ دنیا میں جا کے آپ موڈی صاحب یہ جو نعرے لگاتے ہیں نا کہ ہم تو جی بات کرنا چاہتے ہیں, ادھر سے ڈرون آ گیا جی, پاکستان سے ڈرون آ گیا, ڈرون آیا جی, اس نے آ کے یہ کر, او کیڑا ڈرون آ گیا موڈی صاحب, کون سا ڈرون آ گیا؟ اس ڈرون نے پھر آپ کے پاس جا کے سیر کر کے گیا تھا؟ ڈرون سیر کرنے نہیں گیا تھا. ہمیں پکچرز نہیں چاہیے آپ کی کہ ڈرون گیا تھا تو آپ کی پکچرز لے کے آ گئے. نو, وی نو واٹ از ہیپننگ ان سائڈ Indian held Kashmir. We know each and everything. So we know that کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں سب کچھ پتا ہے. ٹھیک ہے, سو ہمیں ڈرون بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. This was a deceptive move. Deception چلائی آپ نے. This was a deceptive move by the Indians, by the Raw, کہ جناب ہم نے وہاں پہ ڈرون بھیجے ہیں, اور اس کی گارب میں تاکہ اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے سب کی ادھر, اور ادھر سے جناب آپ اپنی کاروائیاں کرنی شروع کر دیں. It's not going to happen. It's not going to happen anymore. Because I'm telling you again and again کہ this time یہ جو لاہور والا انسیڈنٹ ہے, اس کے بارے میں اگر آپ ہم سے پوچھیں یا دنیا پوچھے تو we have got like solid evidence with us, and it's so solid that believe you me, Raw, you're busted. ایک چھوٹی سی بریک اور واپس آتا ہوں. جنرل صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. جنرل اعجاز صاحب, ذرا مجھے بڑا مطلب کہ ڈیٹیل میں نہیں ہم جا سکیں گے کیونکہ بڑا ٹائم مختصر ہے, لیکن جنرل صاحب یہ بڑا بھونڈا طریقہ ہے. اب اتنا عرصہ ہو گیا, کوئی اسٹریٹجی چینج نہیں ہوندی رہا دی, پورے ریسپشن چلا کے ڈرون دی, اتو جناب اتنے حملے کرا دیتے, اتنے جناب یو نو I hope you understand what I'm saying, but this is a very obsolete way of like managing things, you know, outside India. اور پاکستان کے اندر اسپیشلی میرے خیال میں یہ بہت ہی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں ہمیں انڈینز. کیوں جنرل صاحب؟ جی تھینک یو ویری مچ
बशीर साहब, बात यह है कि इंडिया की स्ट्रेटजी एब्सोल्यूट नहीं है। इंडिया दलेरी से कर रहा है, सीने के जोर पे कर रहा है और किसी शय पे कर रहा है, और आप बैठे हुए मार खा रहे हैं। आपने अपने हाथ चेहरे पे रखे हुए हैं, पेट को आप कोनियों से कवर कर रहे हैं और वो आपको मुक्के पे मुक्का लगाया जा रहा है। हिंदुस्तान दहशत गर्दी आज से नहीं कर रहा आपके मुल्क में, वो पिछले 10 साल से दीदा दलेरी अजीत डोभाल ऐलान कर चुका है कि मैं ये बाजी पाकिस्तान पर उलट दूंगा और मैं करूंगा ये, और वो कर रहा है। उसने कराची में चाइनीज कॉन्सुलेट पे करवाया, स्टॉक एक्सचेंज पे करवाया, केपीके में करवाया, लाहौर में करवाया। वो दीदा दलेरी कर रहा है। आपके पास पूरी एविडेंस है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी हैं। आपने बहुत अच्छी काउंटर इंटेलिजेंस की, आपने उनके कॉन्टेक्ट ट्रेस कर लिए, टेलीफोन ट्रेस कर लिए, बैंकिंग अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन ट्रेस कर ली, कुलभूषण यादव को पकड़ लिया, आपने डोसियर्स बना दिए, यूनाइटेड नेशन में दे आए, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आपने जितना जोर लगाना था आप लगा चुके हैं। अब आप डिफेंसिव जंग सिर्फ डिफेंसिव तरीके से नहीं लड़ी जाती, आपके पास वक्त मुख्तसर है। मैं इसलिए आपको स्ट्रेटजी और कहानियां और किताबी बातें नहीं कर रहा हूं। आपके ऊपर 10 हमले होते हैं, कम से कम 8 ताबड़तोड़ हमले उनके ऊपर करें तो हिंदुस्तान अपनी औकात में आ जाएगा। अगर आप समझें कि आप वाज और नसीहत से, डिप्लोमेसी से उनकी स्ट्रेटजी बदल देंगे, ये नहीं बदलेगी। वो इस वक्त अमेरिका उनकी पुष्ट पे खड़ा है, अमेरिका उनको इस्तेमाल करना चाहता है। दुनिया से उसके ऊपर कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं आएगा, इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं लगेंगी। वो आए दिन आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाएगा। कभी वो ड्रोन के जरिए वेपन ड्रॉप करने की बात कर रहा है, कभी वो एयरबेस पे हमले का झूठी कहानी, कभी वो उड़ी का हमला, कभी पठानकोट का हमला। आप कब तक डिफेंसिव स्ट्रेटजी में बैठे रहेंगे? गेट ऑन विद द जॉब। अगर आपके पास 20 हमलों का सबूत है, 8 का सबूत उनको भी दे दें, लेकिन वो 8 ऐसे हों कि वो हिल के रह जाएं। पाकिस्तान में ये सलाहियत मौजूद है, हम ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहे। ठीक, जनाब अली मोहम्मद साहब, हुकूमत डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी ही इवॉल्व करके रखेगी, क्योंकि डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी जो है वो वर्कआउट नहीं करेगी। और जैसे कि जनरल साहब भी कह रहे हैं कि अगर वो 20 हमले करते हैं तो आप 8 हमले तो करें, और बेशक उनके पास 8 हमलों के सबूत भी आ जाते हैं तो रखे सबूत अपने पास वो, और जितने रॉ के एजेंट्स हैं वो मेडल बना के रखें, उनको अपने गले में डाल के रखें। लेकिन आप मुझे बताएं कि आप सिर्फ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के अलावा क्या हुकूमत डिफेंसिव से निकल के ऑफेंसिव की तरफ जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया मोहतरम रान साहब। मैं जनरल एजाज अवान साहब की तो वैसे ही बहुत एज अ ह्यूमन बीइंग भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है उनकी एक प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स हैं, उसको तो एज अ सियासतदान में चैलेंज नहीं कर सकता। ही अंडरस्टैंड्स डिफेंस मैटर्स मच बेटर देन मी। थोड़ा सा मैं उसमें एक डिफर आप उसको कह लें या मेरी राय चलो कह लें, मेरी राय थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से है कि आई एग्री ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, आई एग्री विद दिस। लेकिन हमें थोड़ा सा इसको देखना चाहिए कि इस वक्त बैन अल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट या अमरीका या हिंदुस्तान या जो भी इसको इस तरह से देख लें कि जो इस खित्ते में सी पैक मुखालिफ कुव्वतें हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं यहां एस्केलेशन हो, वो चाहते हैं यहां हालात खराब हो। चाइना एक ऐसा मुल्क है कि चाइना कभी भी वो बंदूक के जोर पे आगे नहीं जाता, वो बिजनेस के जरिए ही आगे जाता है। अब चाइना चाहता यह है, और हमारा भी इंटरेस्ट इसमें है कि यहां निस्बतन माहौल पुरसकून रहे और सी पैक आगे बढ़े और यहां बिजनेस जो है वो इन्वेस्टमेंट आए। और इस वक्त जो माहौल बन रहा है कि अमेरिका जा रहा है, बल्कि जा रहा है या जा चुका है, अफगानिस्तान से बहुत हद तक जा ही चुका है, इस तरह से इसको लेने जा रहा है। जब भी एक सुपर पावर मूवमेंट करता है तो ये एक नेचुरल है कि वहां हालात तो सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब होता है। अब इन हालात में हमने बहुत एहतियात से इस तरह से काम लेना है कि बिल्कुल हिंदुस्तान अगर हम पे हमला करता है, हमने बताया भी है, दुनिया से मनवाया भी है, अभी नंदन को चाहे पिला पिला के भेजा भी है, बताया है
کہ ابھینندن کو چائے پلا کے بھجوا بھی سکتے ہیں اور کلبھوشن کو یہاں چائے پلاتے ہوئے رکھ بھی سکتے ہیں، اور ہم الحمدللہ ہر طرح کی کیپیبلٹی فرسٹ اسٹرائک کی بھی رکھتے ہیں، سیکنڈ اسٹرائک کی بھی رکھتے ہیں، اور ہندوستان کے علی صاحب لیکن ہم نے ایکسٹریم کوشن یوز کرنا ہے، کیونکہ ایسکلیشن کسی بھی صورت میں ہمارے حق میں نہیں ہے۔ ہاں اگر سر پہ آ پڑی تو ہم نے جس طرح ماضی میں کیا، ہم نے اس کا جواب دیا، ان کے جہاز گرائے، لیکن علی صاحب وہ ٹھیک ہے، دیٹس اے اوپن وار، وہ تو آپ کی سرزمین کے اندر انٹروڈ کیا گیا، آپ کی ایئر سپیس میں انٹروڈ کیا گیا، وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ دس از اے ڈفرنٹ وار۔ یہ جو اس قسم کی جو ٹیررزم جو ملک کے اندر پھیلائی جاتی ہے، دس از اے ڈفرنٹ سارٹ آف اسٹریٹجی آف اے وار۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم بزنس کا جس طرح آپ زور دے رہے ہیں کہ بزنس ہونا چاہیے، اور باقی جو چیزیں ہیں اس پہ تھوڑا سا آپ، میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے، میں اگر غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر لیجئے گا علی صاحب، کہ مجھے یہ لگ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں بزنس پہ زیادہ زور دیں۔ بزنس پہ کیسے زور دیا جا سکتا ہے اگر اس قسم کی اسٹریٹجیز ایوالو کی جائیں گی انڈیا کی طرف سے پاکستان کی سرزمین کے اندر، تو بزنس کو کیسے آپ فروغ دے سکیں گے؟ رانا صاحب دیکھیں، ایک تو میں بس اشارت نہیں کہہ دوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ ہندوستان کو پتہ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنے زخم بہت چاٹے ہوئے ہیں، اور ان کو ہم ان کے اور بھی زخم جو ہے وہ رسوا بھی سکتے ہیں، چٹوا بھی سکتے ہیں، اور کر بھی رہے ہیں۔ لیکن ہم ایک ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، اور ہمارے دشمن اس موقع کی طاق میں ہے کہ ہم کوئی ایسا کوورٹ کچھ کریں، ان کو موقع ملے۔ وہ خود ایک غلط حرکت کرتے ہیں، جو ان پہ جو اڑی کا اگر آپ دیکھ لیں، پٹھان کوٹ کا آپ دیکھ لیں، سارا ان کی اپنے کرتوت تھے، جو ان کے اپنے سر پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان پہ وہ دنیا کو سامنے کلیئر ہو گیا کہ پاکستان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا علی صاحب۔ آغا صاحب، بلاول صاحب 7 جولائی کو پہنچیں گے جناب امریکہ میں، وہاں پہ انہوں نے جناب ملاقاتیں بھی کرنی ہے، سینیٹر سے بھی، کانگریس مین سے بھی، اور کیونکہ جو بائیڈن جب سے آئے ہیں، آپ لوگوں نے یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کی اوتھ ٹیکنگ پر بھی شاید جانا تھا، لیکن وہ نہیں گئے۔ لیکن اب جو ہے وہ اپنے جو وہاں پہ انہوں نے ان روڈز بنائی ہوئی ہیں، جب الیکشنز جب وہ وائس پریزیڈنٹ تھے اس وقت بھی جو بائیڈن، اس وقت بھی آپ لوگوں نے یعنی کہ آپ کی لیڈرشپ نے ان روڈز بنائی تھی، ابھی بھی آپ کی ان روڈز وہاں پہ ہیں، اور الیکشن میں بھی آپ کی ان روڈز وہاں پہ کافی اچھے طریقے سے بنی۔ سو ابھی جا کے وہاں پہ واٹس دا اسٹریٹجی؟ کیا ان چیزوں کو بھی اجاگر کیا جائے گا، یا آپ سب لوگ اپنی پرسنل وہاں پہ ایجنڈے پہ جا رہے ہیں؟ پرسنل ایجنڈے سے مراد کہ پارٹی کے ایجنڈے پہ جا رہے ہیں بلاول صاحب، اور وہاں پہ صرف یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ تو کچھ نہیں کر سکتی، آپ لوگ بہتر طریقے سے پرفارم کر لیں گے اگر آپ آ جائیں حکومت میں؟ تو آغا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشر صاحب، بہت مہربانی آپ کا اور آپ کے چینل کا، لیکن مجھے بے حد افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنے ہی کسی بھی سیاسی جماعت کے بارے میں یہ سوچ سکیں، یا یہ ہم اسٹیبل کرنے کی اس میں کہ پاکستان سے ہٹ کر اور قوتوں کو انوالو کرے، وہ پاکستان کے لیے اقتدار میں آنے کے لیے، یا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ بھی دشمنی ہے اور پاکستان کے سیاسی اور جمہوری سٹرکچر کے خلاف بھی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے، اور اگر اس طرح کی کوئی جماعت شامل ہے اور وہ کرتی ہے تو اس سے زیادہ غداری والی بات کیا ہے؟ ہم کیوں، مجھے افسوس ہوتا ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر، ہم کیوں یہ سوچنے پر یا یہ بات ایکسپٹ کرنے کے لیے کیوں تیار ہو جاتے ہیں کہ ایسا بھی پاسبل ہے کہ امریکہ یا کسی اور ملک یا کسی اور طاقت کو اتنی جرت ہے کہ وہ ہمارے ملک میں اتنی مداخلت کر سکے۔ آپ جس طرح آپ نے انٹرو میں ایک بڑی تفصیل سے بات کی کہ اور انڈیا کے لیے، تو یہ رانا مبشر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس ٹائم ہماری فوج قابل فخر فوج ہے، اور ہماری انٹیلیجنس ادارے وہ بہت مضبوط ادارے ہیں، لیکن یہاں ہر پاکستانی کے پاس اتنا ہی جذبہ ہے جتنے ہمارے فوجی جوانوں کا جذبہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ اس قسم کی سچویشن آتی ہے تو انڈیا سوچ نہیں سکتا کہ کس تباہی کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا،
لیکن یہ آپ کا جو کوشچن کی طرف واپس آتا ہوں، بلاول صاحب کا دورہ یا سی ایم سندھ کا دورہ، یہ ان کے نجی دورے، خدارہ اس کو پاکستان کی سیاست سے یا پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ اسٹیبل نہ کیا جائے. یہ ہمارے تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان کی اپنی بھی ایک زندگی ہے، اپنے نجی دورے ہوتے ہیں، اپنے نجی. اس میں قطعاً پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر اور ممبر کے حیثیت سے کبھی بھی یہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ 22 کروڑ عوام سے ہٹ کر کسی اور طاقت کی طرف ہم دیکھیں تو وہ یہ اقتدار میں ہے. تو آپ بیسیکلی آغا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بلاول صاحب کا دورہ جو ہے وہ ان کا نجی دورہ ہے، اور اس میں جناب وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سامنے لے کے آئیں ایز فار ایز دا پریزنٹ گورنمنٹ از کنسرنڈ، یا اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو، مطلب ان کا نجی دورہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا بیسیکلی، تو آپ اس چیز پہ سٹریس کر رہے ہیں کہ بلاول صاحب کا نجی دورہ ہے، ایسی بات ہے. میں اگین دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بلاول صاحب کا اپنا نجی دورہ ہے، سی ایم صاحب اپنے نجی دورے پہ گئے، لیکن اس قسم کی سیاست کو پاکستان پیپلز پارٹی ریجیکٹ کرتی ہے کہ 22 کروڑ عوام سے ہٹ کر کسی اور طاقت کی طرف ہم ویری ویل ٹیکن. آغا صاحب ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتا ہوں جی، بریک سے واپس آتا ہوں تو جنرل صاحب سے میں مزید گفتگو کرنا چاہوں گا، اور علی صاحب آپ سے بھی ان پٹ لوں گا. آغا صاحب آپ سے بھی میں ایک دو سوال اور ضرور کروں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اجاز صاحب میں ایک بڑا مختصر سا سوال کروں گا، مختصر سا میں چاہوں گا آنسر بھی مجھے مل جائے. آر وی پریپیئرڈ فار offensive moves جی؟ offensive moves where in India جی. وہی دیکھو، وہ کوئی فوج نہیں ہے جو کبھی تیار نہ ہو. ٹھیک. فوج ہر طرح کے کام کے لیے، ڈیفینسو کے لیے، اوفینسو کے لیے، لو انٹینسٹی کانفلکٹ کے لیے، کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے ہر وقت تیار ہوتی ہے، تبھی وہ فوج ہے. اگر وہ یہ تیار نہیں ہے تو وہ فوج نہیں ہے. So the simple answer is yes, we have the capability and we are ready. فیصلہ کس نے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کی مرضی ہے جو اس وقت دفتروں میں بیٹھے ہیں یا ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں. مختصر جواب تو یہ ہے. ٹھیک ہے جی. علی صاحب ڈپلومیٹک ایفرٹس ہم کر چکے ہیں، پہلے بھی میں ذکر کر چکا اس کا، اور بڑا ہم اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر چکے ہیں. ہر فرنٹ پہ جو بھی فورم ہو وہاں پہ اپنا کیس، اپنا مدعا لے کے ہم جاتے رہے، اور ایک مرتبہ پھر جائیں گے، ابھی بھی جائیں گے. لیکن دین اگین آر یو فار دس تھنگ کہ ہمیں اپنا زور مسل دکھانا چاہیے، یس اور نو؟ شہادت ہے مطلوب مقصد مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو نیم ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. ضرورت پڑی تو صرف پاک فوج نہیں، پوری قوم پاک فوج کے ساتھ ہے. اور ہم صرف 7-8 لاکھ نہیں ہے، 22 کروڑ ہے. مودی کو ٹھیک اچھی طرح پتا ہے. لیکن ہم نے غیر ضروری اسکلیشن نہیں کرنی، ہم نے ماحول پرامن رکھنا ہے، سی پیک کو آگے لے کے جانا ہے، ایک سموتھ ٹرانزیشن کی کوشش کرنی ہے کہ افغانستان میں افغانی اپنی مرضی کی حکومت کریں. وی شوڈ بی پارٹنرز ان پیس ناٹ وار. ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اپنی مرضی کی حکومت بنانے میں، اپنی اسٹریٹجک ڈیپ کے کانسیپٹ سے تھوڑا سا بیک فٹ پہ جائیں اور ان کو فیصلے کرنے دیں. ہاں، اس کے باوجود بھی اگر پاکستان پہ کوئی جنگ تھوپی جاتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جواب دینا چاہیے کہ دنیا رہتی دنیا تک وہ جواب سب کے ذہنوں میں رہے. جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے قومی اسمبلی کے فلور پہ، جو انہوں نے واشگاف اعلان کیا ہے کہ ہم یہاں سے کوئی جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین یوز نہیں ہوگی، اور یہاں سے ہم جو ہے پاکستان کو امن کے لیے یوز ہونے دیں گے، کوئی اڈا شڈا نہیں دیں گے. اس آواز کی گونج جو ہے وہ انشاءاللہ پھر سنائی دے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو پتا ہے، پاکستان کی کیپیبلٹیز کا بھی پتا ہے، اور کوئی افورڈ نہیں کر سکتا کہ یہاں کوئی 2-3 نیوکلیر، جو یہاں پہ دیکھیں پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے، ریسپانسبل اسٹیٹ ہے، ساتھ میں ہندوستان ہے جو کوئی ریسپانسبل اسٹیٹ نہیں ہے، ہمیشہ وہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ کی طرف بات پہ لے کے جاتا ہے. وہاں چین ہے، نیوکلیر ملک ہے لیکن ایک بہت بڑی طاقت ہے، پرامن ملک ہے، اور ساتھ میں روس ہے. میں سمجھتا ہوں دنیا افورڈ نہیں کر سکتی کوئی بڑی اسکیلیشن، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ غیر ضروری اسکیلیشن کی طرف لے کے نہ جائیں. لیکن دوبارہ وہی بات ہے، پھر جب ضرورت پڑی پھر دنیا کو بتا دیں گے کہ پاکستانی قوم کون ہے، اور وہی محمود غزنوی کے جو ہے ہم وارث ہیں. جس نے پہلے کیا تھا ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، فیصلے میں جو کیا تھا وہ آج بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جاز صاحب یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ ہاں موجود صاحب، میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا نا یہ فیصلہ پولیٹیکل لوگوں نے کرنا ہے. یہ جو سینیریو میرے دوست محمد علی صاحب بلڈ کر رہے ہیں، گریٹ ریسپیکٹ فار ہز ویوز،
لیکن یہ سینیریو صرف کیا ریسپانسبلٹی ہماری ہی رہ گئی ہے؟ جو آپ کے ملک کے اندر گھس کے دہشت گردی کر رہا ہے اس کی کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہے؟ وہ ہم سے بڑا ملک نہیں ہے؟ اس کی ڈپلومیسی نہیں ہے؟ وہ نیوکلیئر ویپن نہیں ہے؟ کیا ہم نیوکلیئر کنٹری نہیں ہے؟ اگر وہ کسی کام سے نہیں رک رہا تو پھر آپ کی ڈپلومیسی سے نہیں رکے گا. یہ میں نے پہلے مختصر بات کہہ دی تھی. ایک اور یہ جو انہوں نے کہا ہے نا، ایک منٹ مجھے ایک بات کلیئر کرنے دیں. جی جا صاحب. یہ ایک بڑا مس نومر ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے. جسٹ گیو می 1 منٹ اونلی. جی جی پلیز. یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم اسٹریٹجک کانسیپٹ، اسٹریٹجک ڈیپتھ کو ذرا تھوڑا سا بھول جائیں. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی 95% بندوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وٹ از اسٹریٹجک ڈیپتھ. یہ کانسیپٹ یا یہ جو کانسیپٹ تھا یہ دیا تھا جنرل، ٹرم یوز کی تھی جنرل اسلم بیگ نے. اسٹریٹجک کانسیپٹ یہ نہیں ہے، اسٹریٹجک ڈیپتھ یہ نہیں ہے کہ ہم افغانستان کی سرزمین کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے اپنے ایسٹس وہاں لے جائیں گے، ہم جہاز وہاں کھڑے کریں گے، ٹینک وہاں کھڑے کریں گے، اپنے جو سینسٹیو ایسٹس ہیں ان کو وہاں جا کے رکھیں گے اگر جنگ ہوئی تو. کوئی ملک پارکنگ یارڈ نہیں ڈھونڈتا نیبرہڈ میں. اسٹریٹجک ڈیپتھ کا ایک مقصد تھا کہ اگر ہم ہندوستان کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہوں، ایسٹرن فرنٹ پر چیلنج ہو جائیں، تو افغانستان میں ایسی حکومت ہو جو ہمیں ویسٹرن فرنٹ پہ چیلنج نہ کرے اور ہم اپنے تمام تر وسائل ایسٹرن فرنٹ پہ استعمال کر سکیں. وہ آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، اور اسٹریٹجک کانسیپٹ کا یہی ایک جو طریقہ ہے. ٹھیک. اسٹریٹجک ڈیپتھ اسی طرح تلاش کی جاتی ہے. آج انڈیا کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ 2 لاکھ فوج چین کے بارڈر پر ہے، 7 لاکھ کشمیر کے اندر ہے، تقریباً کم و بیش 2.25 لاکھ ہمارے بارڈر پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو اس کی تو جان نکلی ہوئی ہے، اس کی تو ساری اسٹریٹجک ڈیپتھ اوپر نیچے ہو گئی ہے. آج وہ کسی بڑے انیشیٹو کا متحمل نہیں ہو سکتا. کمزور ترین ہندوستان، معاشی طور پہ، اندرونی طور پہ، ملیٹریلی، ہر لحاظ سے وہ کمزور ہے، لیکن اس کے اجیت دووال میں اتنا کننگ شخص ہے، وہ اتنا وہ میں کہوں گا مکار شخص ہے کہ وہ اپنی تمام تر وسائل استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر سٹیبلٹی کو چیلنج کر رہا ہے عملی طور پر. اور ہم اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اتنی ایویڈنس ہے ان کے انوالو ہونے کی، اس کے باوجود آج تک ان پر کوئی پریشر نہیں آیا. اگر آپ جواب نہیں دیں گے، آپ 5 سال اور لگا لیں، اگر انڈیا پر کوئی پریشر آیا تو جو کہیں گے میں معذرت کر لوں گا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. آغا صاحب ویری کوئکلی دیکھیں، آئی بال ٹو آئی بال سچویشن جب ہوئی، انڈین فورسز اور پاکستانی فورسز آئی بال ٹو آئی بال سچویشن میں جب بھی گئی، نقصان جو ہوا وہ انڈیا کو ہوا کہ جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز تھی وہ وہاں سے بیک آؤٹ ہونا شروع ہو گئی اور وہاں سے اپنی انویسٹمنٹس پل آؤٹ کرنا شروع کر دی. یہ تو اس وقت کی بات ہے جب وہ انڈیا کا کہتے تھے، انڈیا کو لوگ کہتے تھے یا انڈیا والے خود کہتے تھے شائننگ انڈیا. شائننگ انڈیا بالکل ادھر وہاں پہ اندھیرا چھا گیا تھا جب آئی بال ٹو آئی بال سچویشن ہوئی تھی. اب آپ لوگوں کی یعنی کہ پیپلز پارٹی کی یا آپ کی لیڈرشپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی جی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ اپنی ایجنسی رہا، اسی طرح الحمدللہ ہمارے پاس بھی ISIA اور بہترین انٹیلیجنس فورس ہے. یہ باتوں کے لاتوں کے بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانتے. میں جنرل صاحب کو سیکنڈ کروں گا، جیسا دشمن ہو اس کو اسی کی زبان سے اور اسی کی طرز سے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. یہ اب ہمارا یہ ختم ہونا چاہیے کہ اب کے مار کے دیکھیو، اب کے مار کے دیکھیو نہیں. ایک ہمیں بھی ایک اسٹرانگلی ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے، اور جو سی لینگویج اور جو سی زبان اور جو طریقہ ان کو سمجھ آتا ہے اسی سے دینا چاہیے، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر میری سرائٹی کو، میرے شہری کو، میرے پاکستانی کو تکلیف پہنچائیں میرے ملک میں، تو آپ کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک جی. میرے خیال میں یہاں پہ بالکل کلیئرٹی ہے سب کے ذہنوں میں، اور وہ یہ ہے جناب کہ جس زبان میں انڈیا سمجھتا ہے بات کو اسی زبان میں سمجھائی جائے اس کو بات، تو بہتر ہوگا. اس میں کیونکہ یہ ڈپلومیٹک ایفرٹس اور ہر فورم پہ جا کے احتجاج کرنا وہ ہمارا حق ہے، ہم کرتے رہیں گے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر ان کو رسپانس نہیں دیا جاتا جیسے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم رسپانس نہیں دیں گے، تو اس وقت انڈیا جو ہے انٹرنلی اتنا ویک ہے
کہ وہ شاید ہماری ضرب برداشت نہ کر سکے. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا جی, آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے. وقت مختصر تھا, سوالات اور بھی تھے, اور بھی چیزیں ڈسکس کرنا چاہتا تھا, لیکن پھر کسی اور وقت انشاءاللہ ضرور کروں گا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.